بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اساتذہ ڈاکٹر رشید امجد وہ ساری زندگی فروغ علم کے لیے کوشاں رہے۔ تحریر ڈاکٹر بدر منیر الدین۔ ڈاکٹر رشید امجد ماہر تعلیم، دانشور، محقق، نقاد، مدیر اور افسانہ نگار کی حیثیت سے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ ایک دراز قامت انسان ہیں، لیکن ان کی ادبی قد و قامت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد ایک محنتی، دیانتدار، پرخلوص اور فرض شناس انسان ہیں۔ ان کی کم و بیش 2 درجن سے زیادہ کتب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر اپنی اہمیت منوا چکی ہیں۔ ان میں 12 افسانوی مجموعے، خرد نوشت، عاشقی، صبر طلب اور 10 مرتبہ کتب شامل ہیں۔ جدید اردو افسانے میں منفرد اسلوب اور تنقید میں بے لاگ تجزیوں کی بدولت ان کی ایک الگ شناخت مستحکم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد کی زندگی انتھک محنت، تگدو اور مسلسل جدوجہد سے عبارت ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد اہل ذوق کی داد و تحسین سمیٹنے کے علاوہ علمی و ادبی خدمات کے سلسلے میں اہم علمی و ادبی اعزازات سے سرفراز ہوئے۔ 1982 میں فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشن GHQ حکومت پاکستان کی طرف سے بہترین استاد کا ایوارڈ پیش کیا گیا۔ 1954 سے 95 میں ادبی خدمات میں نقوش ایوارڈ عطا ہوا۔ 2002 میں رائٹرز اینڈ ایجوکیشنسٹ کلب پاکستان نے ایوارڈ آف ایکسیلنس دیا۔ 2004 میں میاں محمد بخش ایوارڈ اور 2005 میں ہائر ایجوکیشن حکومت پاکستان کی طرف سے بیسٹ یونیورسٹی ٹیچرز کا ایوارڈ دیا گیا۔ 2006 میں حکومت پاکستان نے ادبی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ پاکستان اور بھارت کی جامعات میں ان کے فکر و فن پر متعدد MA MPhil کے مقالات تحریر ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھارت میں رشید امجد کی ادبی خدمات کے عنوان سے PhD کے لیے مقالہ 2009 میں لکھا گیا۔ ڈاکٹر رشید امجد 5 مارچ 1940 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی 2 جماعتیں سری نگر میں پڑھیں۔ 1947 میں جب ان کی عمر 7 سال تھی، ان کے والدین راولپنڈی میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے تو مملکت پاکستان کے قیام کا اعلان ہو گیا۔ راستے بند ہو گئے، واپس جانا ممکن نہ رہا۔ یوں ڈاکٹر صاحب کا لاڈ پیار میں گزرنے والا بچپن افراتفری کا شکار ہو گیا۔ خستہ مالی حالات نے میٹرک کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا۔ روزگار کے لیے چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنی پڑی۔ زندگی کا سفر گھٹن اور صبر آزما تھا۔ ایسے میں ایک دوست اعجاز راہی کا ساتھ میسر آیا اور بقول ممتاز مفتی رشید امجد اور اعجاز راہی دونوں ہی بجھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کس نے ان میں روشن ہونے کی آرزو پیدا کی۔ اس آرزو نے جستجو کے راستے پر ڈالا۔ کافی عرصہ بعد FA اور BA کا امتحان پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے پاس کیا۔ 1928 میں گارڈن کالج راولپنڈی سے MA اردو کیا اور لیکچرار مقرر ہو کر FG سر سید کالج راولپنڈی کینٹ میں تعینات ہوئے۔ پھر یہیں سے پروفیسر و صدر شعبہ کی حیثیت سے 2000 میں ریٹائر ہوئے۔ یہی وہ دور ہے جب میری خوش قسمتی مجھے سر سید کالج میں ڈاکٹر رشید امجد کے سائے میں لے گئی۔ اس سائے کی ٹھنڈک میں آج بھی اپنے قلب اور روح پر محسوس کرتا ہوں۔ کسی بھی طالب علم کی تعلیمی زندگی میں اچھے ادارہ اور اچھے اساتذہ کا میسر آ جانا خوش بختی کی علامت ہے۔ اچھا استاد وہ ہے جو اپنے مضمون پر کامل دسترس کے ساتھ مثبت اور پختہ سوچ کا مالک ہو، جو اپنی شخصیت کا عکس اپنے شاگردوں میں اس طرح پیدا کرے کہ وہ اس کے فکری نمائندے بن جائیں اور انہیں کتاب سے محبت پیدا ہو جائے۔ کہ میٹرک کے بعد مجھے سر سید کالج راولپنڈی جیسے روشن روایات کا حامل ادارہ ملا اور ڈاکٹر رشید امجد جیسے کمیٹڈ استاد کا قرب میسر آیا، جو ساری زندگی جوندگان علم کی سرابی کا سامان کرتے رہے۔ جب میرا BA مکمل ہوا تو آخری دن انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا MA اردو تم نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کرنا ہے اور وہاں کے مجلے
راوی کا مدیر بننا ہے۔ میں یہ نصیب پلے باندھ کر جی لاہور میں ایم اے اردو میں داخل ہو گیا اور اللہ کے فضل سے اور ڈاکٹر صاحب کی دعاؤں سے 1986 میں راوی کا مدیر بنا اور وہاں سے رول آف آنر بھی حاصل کیا۔ جب یہ خوشخبری میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون پر سنائی تو بہت خوش ہوئے اور میں سرخرو ہوا۔ یہ سب ان کی تعلیم و تربیت سے ہی ممکن ہوا۔ ڈاکٹر رشید امجد نے زندگی بھر علامتی افسانوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا، لیکن ان کی اپنی شخصیت سہل ممتنع ہے، انتہائی سادہ اور سلیس۔ ان کو سمجھنا آسان، لیکن ان جیسا بننا جوئے شعر لانے کے مترادف ہے۔ ظاہر و باطن بالکل ایک جیسا، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ لگی لپٹی کے وہ قائل نہیں ہیں، منافقت انہیں چھو کر نہیں گزری۔ یہی خوبی ان کی خود نوشت عاشقی صبر طلب کی ورق پر نقش ہے۔ اپنے عہد کا سچ بیان کرنے میں پوری ایمانداری اور جرات کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو ڈاکٹر صاحب پہلی سوانحی ناول کے انداز میں قلم بند کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ صفحے لکھ کر ارادہ تبدیل کر دیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ کچھ شکیل چیزیں اس میں در آئی ہیں، تو انہوں نے تمنا بیتاب لکھنے کا ڈول ڈالا۔ ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے عملی طور پر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ واقعات سچائی کے ساتھ اپنے خود نوشت میں رقم کر دوں جس سے ہماری نسل کو واسطہ پڑا، تو ممکن ہے کہ کبھی کسی طور بہتری کی صورت نکل آئے۔ بلا شبہ وہ اپنے مقصد میں بہت کامران ٹھہرے اور اپنے عہد کو اس کتاب میں سانس لیتا ہوا دکھایا۔ سیاسی، سماجی، تعلیمی اور ادبی دنیا کے سیاہ سفید کو یوں سپرد قلم کیا ہے کہ داد دیے بغیر بات نہیں بنتی۔ تمنا بیتاب کے مندرجات سے ذہنوں اور ضمیروں پر مثبت اور دورس اثرات مرتب ہوئے۔ بقول اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اللہ حافظ۔